آج کل اکثر لوگ اس طرح پوچھتے ہیں کہ عذاب قبر کی حقیقت کیا ہے؟ کیا جیسے فرعون کی مثال دیتے ہیں، کیا فرعون پر عذاب قبر ہو رہا ہے؟ اور کیا عذاب قبر کے لیے مردے کا دفن ہونا ضروری ہے، یا عذاب کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ قرآن ہمیں کیا جو ہے تعلیم دیتا ہے، یا ہمیں کس طرح گائیڈ کرتا ہے؟ عذاب قبر کے بارے میں اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ قبر میں مردے کو عذاب بھی مل سکتا ہے اور خدا کا انعام بھی مل سکتا ہے۔ عام طور پہ لفظ عذاب قبر زیادہ مشہور ہے، ورنہ عذاب قبر اور تنعیم قبر دونوں لفظ ہیں۔ عذاب قبر کا مطلب ہے کہ قبر میں سزا، اور تنعیم قبر کا مطلب ہے کہ قبر میں نعمت ہے۔ تو جیسے ہم نیکوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی قبر جو ہے وہ تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، جنت کی نعمتیں آتی ہیں، تو وہ تنعیم قبر ہے۔ اور عذاب قبر ہے کہ اسے سزا ہوتی ہے۔ اب وہ سزا کسی بھی انداز کی ہو سکتی، آگ کی سزا بھی، کوڑوں کی سزا بھی، سانپ بچھوؤں کے ڈسنے کی سزا بھی، مختلف سزائیں۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے عذاب قبر اور تنعیم قبر یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں کہ قبر میں یہ معاملات ہوتے ہیں، اور اس عقیدے کا انکار گمراہی ہے۔ جو یہ نہ مانے وہ گمراہ ہے۔ اب وہ عذاب کسے ہوتا ہے؟ جسم کو ہوتا ہے یا روح کو ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں یہ کہ قبر میں جو عذاب ہوتا ہے وہ جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے، جسم کو بھی ہے، روح کو بھی ہے۔ اب یہ سوال جو آپ نے کہا کہ مثلا اگر یہ فرعون کو عذاب ہو رہا ہے اور فرعون کی جو لاش ہے وہ وہاں میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، تو اسے تو کچھ نہیں ہو رہا، تو پھر یہ عذاب کون سا ہوا؟ تو بات یہ کہ دیکھیں، فرعون کو عذاب ہونا اور فرعونیوں کو عذاب ہونا یہ تو قرآن پاک کی آیت میں موجود ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آگ جس پر یہ فرعونی صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، یہ نہیں فرمایا پیش کیے جائیں گے، فرمایا پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب انہیں عذاب ہو رہا ہے، یہ تو واضح ہے۔ اب یہ ہے کہ جب جسم اور روح دونوں کو عذاب ہے، تو اب مثلا فرعون کی لاش ہے یا کوئی اور کافر مر جائے اور ہم اس کی لاش کو فریز کر کے رکھ لیں، دیکھتے رہے ابھی کچھ ہوتا یا نہیں ہوتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، آخرت کے جو معاملات ہیں اسے دنیا کے معاملات پر قیاس نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آخرت میں سارے معاملات ویسے ہیں جیسے دنیا کے اندر ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ خود دنیا میں ہی ہوتا ہے کہ دنیا میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ مختلف انداز کی ہوتی ہیں۔ ہم جاگتے ہیں، ہمارے جاگنے کے احوال اور جاگنے کے مشاہدات یہ کچھ اور ہے، اور ہمارے سونے کی حالت کے مشاہدات کچھ اور ہیں۔ بندہ دیکھتا ہے تو ہے آنکھوں سے، تو نیند میں تو آنکھیں بند ہوتی ہیں، پھر کہاں سے دیکھتا ہے؟ ٹھیک ہے، نیند میں تو آنکھیں بند ہیں، پھر کہاں سے دیکھتا ہے؟ انسان سنتا ہے کانوں سے، نیند کے اندر تو بندے کے کانوں تک آواز جا نہیں رہی ہوتی، تو سنتا کیسے؟ انسان سنتا ہے اپنے قریب والے کو، خواب کے اندر وہ امریکہ سے ہو کے آ رہا ہوتا ہے، تو بھائی وہ کیسے چلا گیا وہاں پر؟ اس نے کیسے دیکھ لیا وہ سارا کچھ؟ تو گویا ہر انسان کے اندر ہی دو چیزیں ایسی چل رہی ہیں کہ جس میں ایک کچھ ہے، دوسری کچھ ہے۔ ایک کسی اور فارمولے پہ چل رہی ہے، دوسری کسی اور فارمولے پہ چل رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح انسان کو تکلیف کس سے ہوتی ہے کہ اسے فزیکلی کوئی اسے ہٹ کرے، اس کے تھپڑ مارا، تکلیف ہوگی اسے، ٹھیک۔ اگر تھپڑ نہیں مارا تو تھپڑ کی تکلیف تو نہیں ہو سکتی، یہ تو ہو سکتا ہے گالی دے بندہ تو اس کا دل دکھے، لیکن تھپڑ کی تکلیف تو تھپڑ مارنے سے ہوگی۔ لیکن خواب کے اندر کسی کو تھپڑ پڑے تو مزہ پورا آتا ہے، تکلیف اتنی محسوس ہوتی ہے نا، بندہ گھبرا کے اٹھتا ہے، بچے رو رہے ہوتے ہیں، کیا ہوا جی؟ مجھے اس نے مارا۔ بیٹا وہ تو سویا ہوا ہے، لیکن وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے، اور وہ غلط نہیں کہہ رہا ہوتا، کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے، ہمیں بھی خواب آتے ہیں، اور خواب کے اندر کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ہم اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے بیداری میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیدار ہو کے پتہ ہی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات بیدار ہونے کے بعد بھی وہ احساس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو اب تھپڑ کی تکلیف بغیر تھپڑ کے کیسے ہو گئی جبکہ فزیکلی ٹچ بھی نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی وجود، اس میں اللہ تعالیٰ کے مختلف نظام چل رہے ہیں، اور دنیا اور آخرت کا معاملہ اس میں دونوں کے اندر بالکل مختلف صورتیں چل رہی ہیں۔ یہاں زندگی 100 سال ہے، پہلے 500 سال ہوتی ہوگی، 1000 سال ہوتی ہوگی،
آخرت میں مرنا ہی نہیں، تو وہ زندگی اور فارمولے پہ، یہ زندگی اور اس کے اوپر چل رہی ہے۔ تو آخرت کے قوانین اور دنیا کے قوانین مختلف ہیں، لہذا اگر یہاں دنیا میں کسی لاش کو دیکھا جا رہا ہے اور اس لاش پہ کوئی آثار ایسے ظاہر نہیں ہو رہے، اس پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی اس کے جسم کو تو عذاب ہو ہی نہیں رہا۔ اچھا، وہ تو سوتا آدمی بولے گا بڑا مارا تھا، آپ قسمیں کھائیں نہیں مارا تھا نہیں مارا تھا، وہ بولا تمہارے میں کہنے کا کیا اعتبار کروں، مجھ پہ تو بیتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو انسان کی موت کے بعد کے جو واقعات ہیں نا، اس میں کچھ چیزیں کبھی ظاہر کر دی جاتی ہیں کہ نظر آ جاتا ہے، کسی کو دکھا دیا جاتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ روح اور جسم عذاب ہو رہا ہے، ہماری محسوسات سے وہ ماورا ہے، وہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کا معاملہ ہے کہ تمہارے جو مشاعر ہیں، تمہارے جو سینسرز ہیں، اس کو سینس نہیں کر سکتے، وہ اس کو پک نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہو رہا ہے، تو لہذا وہ حقیقت ہے، ہاں ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، اور صرف یہ کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا اس لیے کوئی انکار کر دے تو اس کو تو پاگل خانے بھیجنا چاہیے، نظر تو جراثیم بھی نہیں آتے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو بھی مانتے ہیں، اور دنیا میں کروڑوں چیزیں نظر نہیں آتی، ساری مان رہے ہوتے، تو لہذا جب نظر نہ آنے والی اور اتنی ساری مان رہے ہیں، دیکھا یہ جاتا ہے کہ کسی شے کا دعویٰ کرنے والا بندہ سچا ہے یا نہیں۔ ایک آدمی ایک دعویٰ کرتا ہے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کہتے ہیں یار کہا آئنسٹائن نے، کہا نیوٹن نے، تو کیا ہے 7 ارب انسان مان کے بیٹھا ہوا، نظر نہیں آ رہا تھا، مان کے سارے بیٹھ گئے، تو بھائی اگر اس کی صداقت پہ اتنا یقین ہے تو ہمیں اللہ کے رسول کی صداقت پہ اس سے کروڑوں گنا زیادہ یقین ہے، سبحان اللہ، لہذا ہم اسی طرح مانتے ہیں۔